میرے دوستو، میں آخر میں ایک بات آپ کی خدمت میں بطور وضاحت پیش کرنے لگا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ فدق کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں یہ فدق کا مسئلہ کیا ہے، یہ باغ فدق کے معاملات کیا ہیں۔ آج اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ مدینہ منورہ سے تبوک روڈ پہ سفر کیجئے، 180 کلومیٹر بعد آپ کو ایک سٹی ملے گا جس سٹی کا نام خیبر ہے۔ خیبر میں دو وہاں شہر بستے ہیں، ایک کو خیبر قدیم کہتے ہیں، ایک کو خیبر جدید کہتے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دونوں شہروں کو کئی بار الحمدللہ کا شہر وہاں آباد اور بسا ہوا ہے۔ خیبر قدیم وہ ہے جہاں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مرہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، اوہ مرہب 1000 انسانوں سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والا تو ہوگا، لیکن میں ابھی بچہ تھا۔ میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنی گود میں مجھے دودھ پلاتے ہوئے کہا تھا کہ اے علی، تو علی بعد میں ہوگا، حیدر پہلے ہوگا۔ ماں نے مجھے حیدر بمانا شیر اپنی گود میں کہا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، میں حیدر ہوں، مرحب سوچ کے مجھ پہ وار کرنا، میں آپ کے منظر کو بھیانک میں بدل دوں گا۔ یہ وہ خیبر شہر ہے جہاں علی المرتضیٰ نے مرحب سے آنکھیں ملا کر، آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے چیلنج کیا تھا، اور مرحب نے وار کیا تو تلوار ٹوٹ گئی، وہ حواس باختہ ہوا، اپنی ہتھا ہو گیا۔ علی المرتضیٰ نے ہاتھ پیچھے رکھ کے کہا، جا اپنے خادم سے تلوار لے لے، کہیں کوئی یہ نہ کہے علی نے ہتھوں پر ہاتھ اٹھایا کرتا تھا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر اس کا دوسرا وار بھی کارگر نہ ہوا، اور یہاں سے ذوالفقار اٹھی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہاں سے تلوار اٹھی ہے اور مرحب 2 ٹکڑوں میں بدل گیا ہے، 2 لخت کر دیا ہے۔ وہ خیبر اور کیا خیبر، خیبر فتح ہوا، قلعہ فتح ہو گیا اس جگہ پہ۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی زمینیں تھیں جو بغیر جنگ کے فتح ہوئی، اسے کہتے ہیں مال فے۔ ان مال فے میں بغیر جنگ کے فتح ہونے والوں میں فما اوجفتم علیہ، جسے قرآن کہتے ہیں بغیر جنگ کے ملا، ان میں ایک زمین کا نام فدق ہے۔ جب میں لوگوں سے باتیں سنتا تھا کہ نعوذ باللہ صدیق فتح غصب کر گیا، تو میں سمجھتا تھا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ابو بکر صدیق نے کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی کھا لی ہوگی۔ یار اپنی شایان شان کے مطابق کوئی ہاتھ مارتا ہے نا، اگر بات یہ ہوتی تو ہماری حیرت کی انتہا رہ گئی۔ وہ باغ فدق یہ آپ کے صحن سے چھوٹا ہے، اس میں 13 کھجور کے درخت ہیں، کل 13۔ یار الزام لگانا تھا تو کوئی بڑا الزام لگاتے، یہی الزام آپ کو ملا ہے، یہی کھوٹا سکہ جو ابو بکر صدیق پہ استعمال کرنے چلے، فدق کھا گیا۔ اب میں ذرا آپ کو سمجھاؤں وہ پس منظر ہے کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 کھجوروں کو کیا کرتے، اہل بیت میں تقسیم فرما دیتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل صحابہ نے مانا، تمام صحابہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم ابو بکر صدیق کی بیعت کرتے ہیں، خلیفہ بلا فصل مانا گیا۔ ابو بکر مسجد نبوی کے امام اور خطیب مقرر، جانشین پیغمبر مقرر۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے دل اقدس میں ایک بات آئی کہ میرے ابو جان جو زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ میراث میں مجھے ہی ملیں گی، کیونکہ میرے سارے بھائی فوت ہو گئی، میری تینوں بہنیں فوت ہو گئیں، اب میں رسول اللہ کی اولاد میں ہی ہوں، تو اولاد والا حصہ تو مجھے ہی ملے گا۔ یہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں خیال آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق تک یہ بات لکھ کے بھجوائی گئی، ارسلت الیہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے، یہ بھجوائی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بات سنی، اسی اثناء میں ایک بات اور بھی چلی، ازواج مطہرات بیویوں اور رسول اللہ کی بیویوں کے دل میں خیال آیا، اولاد ہو خامن سے اور میراث بنے تو بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے،
ہمیں بھی اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو بڑا بنایا۔ ابو داؤد میں رضی اللہ عنہ، آپ جائیں اور ابو بکر صدیق سے ہمارے لیے بھی میراث کا مطالبہ کیجئے۔ یہ میراثوں کے مطالبے ابو بکر تک پہنچے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو دیا ہے۔ آپ وہ جواب کسی کتاب سے اٹھا لیں، آپ کی مرضی۔ احتجاج طبرسی میں امام احمد طبرسی لکھتے ہیں، حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، اور ہماری کتب میں الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد لکھتے ہیں طبقات کبریٰ میں، المتوفہ 230 ہجری، جو امام بخاری سے بھی 26 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سنن کبریٰ بہقی میں امام ابو الحسین بہقی لکھتے ہیں۔ یہ تمام دونوں اطراف سے متفق علیہ کتابیں ہیں، یہ سب لکھتی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے، لخت جگر پیغمبر، بیٹی فاطمہ خاتون جنت، اگر جائیداد چاہیے، ابو بکر کی ساری جائیداد آپ کے قدموں پہ نثار ہے۔ نہیں ابو بکر، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، میں تو اپنے والد کا حصہ بطور برکت لینا چاہتی ہوں۔ بیٹی فاطمہ، جس پیغمبر کی کہ شاید علم میں نہ ہو کہ آپ ہی کے والد محترم نے فیصلہ فرمایا تھا۔ یہ فیصلہ کیا تھا؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ لوگوں، انبیاء اور امت کا معاملہ جدا ہے۔ جب امتی فوت ہو تو قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، میراث بن کے ورثاء کے پاس چلا جائے گی۔ لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقہ، میراث جائیداد نہیں بنتی، وہ تمام زمین امت پر صدقہ ہو جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بیٹی لخت جگر فاطمہ الزہرا، یاد رکھنا یہ آپ کے ابو کا فرمان اور فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ آپ اپنے خاوند علی المرتضی سے پوچھئے، رسول اللہ کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، سوال کیجئے، کیا پیغمبر کا فیصلہ یہ نہیں تھا؟ حضور نے خود میراث اپنی نہیں رکھی، اور جو رکھا ہے وہ وہی ہے۔ ھذا ما قضى محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقضی بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وہی ہے جو فیصلہ حضور کا تھا اہل بیت پہ تقسیم ہوتا، وہی فیصلہ میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حضور کا فیصلہ وہی برقرار رہے۔ نہ مداخلت فیصلے میں آپ کریں، نہ مداخلت فیصلے میں کروں۔ آپ بتائیں کیا چاہتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں طبقات الکبریٰ میں، اما انت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانت، ابو بکر جو آپ نے رسول اللہ سے فیصلہ سنا ہے اسی فیصلے پہ عمل کیجئے۔ یہ تو 1400 سال پہلے سے معاملہ طے ہو گیا تھا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سمیت حضور کی بیویوں کو جواب دیا، عمر فاروق کی بیٹی سمیت حضور پاک کی بیویوں کو جواب دیا، ام المؤمنین حضرت حفصہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان سمیت جواب دیا کہ پیغمبر کی بیویوں میں میراث کہاں جائے گی جب بیٹیوں بیٹوں تک نہیں ہے؟ کہاں جائے گی؟ آپ کا حصہ بھی نہیں ہے۔ وہی ہوگا جو آپ کے ہاں آتا تھا پہلے حضور کے دور میں، اب میں بھی وہی کروں گا، میرے گھر ایک دانہ بھی ان کھجوروں کا نہیں آئے گا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہو میں حضور کا فیصلہ بدل دوں؟ جی نہیں، ہم تو برکت کے لیے رکھنا چاہتے تھے۔ کہا برکت سے بہتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے۔ جی طے ہو گیا، طے ہو گیا، معاملہ ختم۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد بھی حجت اتمام کی ہے۔ سنن الکبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ کسی کو شک ہو تو میں کتاب کھول کے دکھا سکتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کے دروازے پہ تشریف لائے، گرمی کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہنچے ہیں،
سیدہ فاطمۃ الزہرا کے خاوند سیدنا علی المرتضیٰ نے دیکھا ابو بکر آپ تشریف لائے، کہ جی پردے میں پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت سے ابو بکر کچھ بات کرنا چاہتا ہے، کہ جی بہتر میں گھر سے پوچھ لوں۔ جی بخوشی پوچھئے۔ اماں جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق کا پیغام خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لاتے ہیں۔ حضرت اماں جان فرماتی ہیں انت تحبہ فاذنت، جو آپ پسند فرمائیں تو میں بھی پسند کر کے اجازت دے رہی۔ فرمایا جی جی میں بھی یہی چاہتا ہوں، اسے اندر آنے دیا جائے۔ حضرت اماں جان فاطمہ کے پاس ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ میرے دوستو طبقات الکبریٰ یہ البدایہ والنہایہ اٹھائیے، جلد نمبر 6 میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اور تشریف لا کر ابو بکر صدیق نے ایک جملہ کہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے ابو بکر صدیق ایک بات عرض کرتے ہیں۔ ڈی ای خان کے دوستو وہ میں بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ صدیق اکبر کی قربانی کا اندازہ لگائیں، صدیق اکبر کی لجاجت کا اندازہ لگائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، کہ اے اماں جان، اے میری بیٹی فاطمہ، واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ اہل البیت، خدا کی قسم ابو بکر آپ کا مال کھانے والا نہیں ہے، میں نے تو پیغمبر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اور میں ابو بکر کے بارے میں اگر آپ کو خوف ہو تو یاد رکھنا، میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، آپ کے ابو کے گھر کے لیے اپنا مال قربان کیا تھا، آپ کے والد محترم پہ اپنے خاندان سے لڑا تھا، رسول اللہ کی عظمت پہ، تاکہ حضور راضی ہو، میرا اللہ راضی ہو، اہل بیت راضی ہوں۔ اللہ کی قسم میں کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، میں نے تو حکم پیغمبری سنایا۔ اما فاطمہ فرمانے لگی حتی ترزہا لقد رضیت، اور میں راضی ہوں۔ صدیق آپ کیوں سوری فرما رہے ہیں؟ حتی رضیت، حتی رضیت، یہ میں آج سے 1000 سال پہلے حدیث پاک کی کتاب 1000 سال پہلے کے لے کر آیا ہوں، امام بیہقی، اور یہی روایت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں متفق علیہ لکھی ہے، اور یہی روایت آپ کے احتجاج طبرسی میں احمد طبرسی لکھتا ہے، آپ کی حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے۔ بات تو طے ہے میرے بھائی، وہ بات بنی اور بات ختم ہو گئی۔ صدیق پھر بھی گھر چل کے گیا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اماں فاطمہ نے پھر بات نہیں کی تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، اس مسئلے میں بات نہیں کی تھی، فیصلہ سن لیا تھا، ابو کے فیصلے پر راضی ہو گئی تھی، باقی بات ابو بکر صدیق سے حضرت فاطمہ کیوں کرتی؟ وہ کوئی ان کی پردہ آپس میں کوئی نہیں تھا؟ کیسی بات کرتا ہے؟ کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے؟ اس مسئلے پہ بات نہیں کی، عدالت سے فیصلہ، جس نبی کی میراث کے لیے گئی تھی وہ مسئلہ انہیں پتہ چل گیا میرے ابو کا فرمان ہے، راضی ہو گئی ہیں۔ جب اماں جان فاطمہ راضی ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ راضی ہو گئے، پھر آپ کس بنیاد پر بات فرما رہے ہیں؟ پھر کس بنیاد پر؟ اور ایک جملہ میں اگلا البدایہ والنہایہ سے لاتا ہوں، سنیے ذرا۔ سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے امام زید، یہ کون ہے؟ جو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا پڑپوتا، حضرت حسین کا پوتا، زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم۔ اللہ اکبر، اہل بیت کی مجلس سجی ہوئی ہے، مدینہ منورہ کا دربار ہے، امام زین العابدین کا فرزند زید بن علی بن حسین بیٹھے ہیں۔ کسی شرارتی نے ایک شرارت زدہ سوال کر دیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا اماں جان فاطمہ کے لیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، اہل بیت کی عظمت کا خون جوش مارتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا پڑپوتا، امام حسین کا پوتا، امام زین العابدین غازی مارکہ کربلا کا بیٹا زید بن علی گویا ہوتا ہے۔ کہا میرا کیا خیال ہے؟
सुनोए अमा आना फलौ कुन्तु मकान अबी बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु लहकमतु बिमा हकम अबू बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु फी फदक। अगर उस वक्त अबू बकर की जगह मैं अली का पोता होता, वही फैसला करता जो अबू बकर ने किया है, वही फैसला करता जो अबू बकर सिद्दीक ने किया। लहकमतु बिमा हकम अबू बकरिन रज़ी अल्लाह अन्हु। कैसी बात की जा रही है, कैसी बात पेश की जा रही है। अहले बैत तो अबू बकर सिद्दीक की सफाई और ताईद पेश फरमा रहे हैं। ओए ये गासिब था, और जब सिद्दीक अकबर की बेटी से रसूलुल्लाह की शादी हुई है, 500 दिरहम हक महर मुकर्रर हुआ, तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझे ये बात अच्छी न लगी कि रसूलुल्लाह जेब से पैसा अदा करें। सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बीवी का हक महर अपनी जेब से दिया था। हिजरत के वक्त 2 ऊंटनियां दी थी। हिजरत के सफर पे 40,000 दीनार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर खर्च किए थे, और ये फिदक खा गया था जिसने जान माल रसूलुल्लाह पे लगाया। जो इस सफर में यूं पैसे लुटाता फिरता है, जो माल लगाता फिरता है, कहते हैं माली अनफिक अला रसूलिल्लाह, या रसूलल्लाह माल अबू बकर कमाए, हुक्म आप पे खर्च हो। ये खा गया था, इसे गासिब कहते हो। ये गासिब कर गया था जिसने अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ पैगंबर इस्लाम पर लगा दिया था। अच्छा चलो, मैं एक कदम बढ़ के कहता हूं, हमारे 12 आइम्मा हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़ी, इमाम अल रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी रज़ी अल्लाह अन्हुम, अजिल्ला शख्सियात में किसी एक का कौल पेश कर दो कि सिद्दीक ने यह बाग अपने कुंबे और फैमिली के नाम पे करा दिया हो। कयामत तक ये बात नहीं मिल सकती। ये तो सब राजी रहे उनसे। सिद्दीक ने अपने कुंबे पे करा लिया हो, अपने नाम पे अलॉट करा लिया हो, आमदन से जायद असासा बना लिया हो, कोई तो पेश करके दिखा दो। और सिद्दीक ने अगर रसूलुल्लाह ये चाहते हो सिद्दीक पैगंबर के फैसले में मुदाखलत करता, बोलिए बोलिए, सिद्दीक पैगंबर के फैसले को बदल देता, पैगंबर के फैसले को अबू बकर तब्दील करता, यही चाहते हो? सिद्दीक ने तो पैगंबर के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बरकरार रख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पैगंबर के फैसले को बदल दे? और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फैसला कराया है सिर्फ सिद्दीक का नहीं है, ये पहले फैसला नबी का है, फिर फैसला सिद्दीक का है, फिर उमर का है, फिर उस्मान का है, फिर सैयदना अली का है रज़ी अल्लाह अन्हु। इन सब ने अपने दौरों में भी यही किया था। मैं अगर तेरी बेवकूफ़ी मान लूँ कि सिद्दीक खा गया था नऊज़ु बिल्लाह, तो फिर तू सिद्दीक के सच पे शक कर रहा है, तो मैं जुमला कह सकता हूँ कि सिद्दीक का शक मशकूक है अगर फिर सच ज़मीन पे नहीं आया। फिर इस धरती पे सच्चा किसको दिखाएगा? अगर अबू बकर का सच भी मशकूक हो जाए फिर सच्चा होगा कौन? फिर अल्लाह की कसम ज़मीन पे सच्चाई उम्मत में नहीं उतरी। और सिद्दीक जिसके पसीने से सच्चाइयों की, वफाओं के बादशाह बनते हैं लोग, वफाएं यहां से फूटती हैं, जो चश्मा है सदाकत का, ये खा गया था। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला कहता हूं, हजरत अबू बकर खा गया तुम्हारे मुताबिक, हजरत उमर हजरत उस्मान खा गए नऊज़ु बिल्लाह, फिर हजरत अली की हुकूमत आई या ना आई? बोलिए। तो बाग़ फदक कोई गुमलजाम नहर के नीचे आ गया था? ये पानियों में आ गया था? फदक की ज़मीन तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के ज़ेर कंट्रोल इलाके में मौजूद थी। तो जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा बिला शर्कत गैर हुक्मरान बने थे और 4.5 साल बने थे, हज़रत फ़ातिमा तो दुनिया से रुखसत हो गई रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हसन हुसैन तो ज़िंदा थे, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत ज़ैनब तो ज़िंदा थी, हज़रत फ़ातिमा की औलादें। तो अली बुलाता, मेरी बेटियों, मेरे बेटो आ जाओ, वो तो खा गए थे, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम पे तुम्हारी माँ की जायदाद अलॉट कर दूँ। हज़रत अली ने भी तो नहीं किया। क्यों?
اس لیے کہ اہل بیت کا فیصلہ میں سنا چکا ہوں البدایہ سے کہ ابو بکر کی جگہ اگر ہم ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے. یہ فیصلہ وہی ابو بکر والا اور نبی والا علی نے برقرار رکھا ہے رضی اللہ عنہم. پھر فتویٰ صرف ابو بکر پہ کیوں ہے؟ پھر غصہ صرف خلیفہ وقت کی جوڈیشری پہ کیوں ہے؟ پہلے دن سے عدالتوں میں انصاف نہیں ملا. یہ کس بنیاد پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ دوسرے لفظوں میں یہی کہنا چاہتے ہو کہ پھر چوتھی جوڈیشری جو حضرت علی المرتضیٰ کی تھی اس نے بھی ناانصافی سے کام لیا تھا؟ یا ابو بکر صدیق کو بہانہ بنا کر علی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے؟ اور میں ایک بات قول فیصل کے طور پہ بات ختم کرتا ہوں، توجہ رکھنا. اللہ کی چاہت یہی تھی، اللہ کی مرضی ہی یہی تھی. ابو بکر خلیفہ اول بنے اور یہ فیصلہ کرائے، علی خلیفہ آخر بنے اور پھر اس فیصلے کو برقرار رہے. اگر علی پہلے نمبر پہ خلیفہ بن جاتے تو صدیق کے فیصلے کی تائید کون کرتا؟ نہیں سمجھے؟ صدیق کے فیصلے کی تائید کون کرتا؟ آؤ میں تمہیں 5 تن پاک دکھاؤں. ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک علی ہے. یہ بھی تو 5 تن پاک ہیں جن میں پہلا نبی ہے، آخری علی ہے. پانچوں نے فیصلہ یہ برقرار رکھا ہے اس سائڈ سے آؤ فیصلہ نبی کا ہے، اس سائڈ سے آؤ فیصلہ علی کا ہے. اگر خلافت میں حضرت علی پہلے آ ہی جاتے تو یہ حضرت ابو بکر کے فیصلوں کی تائید کون کرتا؟ تصویب کون کرتا؟ صفائی کون دکھاتا؟ رب نے اپنی قدرت کاملہ تامہ سے ابو بکر کو پہلا نمبر، حضرت علی کو چوتھا نمبر دیا تاکہ یہ تائید کرتے ہوئے جائے. میرے دوستو، اللہ رب العزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. میں اسی بات کو ختم کرتے ہوئے یوں کہوں گا، جڑا حق نہیں مندا حیدر دا ایمان یقین تے نہیں آیا. جڑا حق نہیں مندا حیدر دا ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا. جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجاں دین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک اگر تا سچ زمین تے نہیں آیا.